آج دو تین موضوعات پہ بات کریں گے اور ان موضوعات کا تعلق نفس کے تزکیے سے ہے۔ تو جیسے کہ عرض کرتا رہا ہوں کہ نفس کا تزکیہ دیندار بننے کی شرط ہے، بلکہ شرط واحد ہے، اور تزکیہ نفس کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھے بغیر ہم دور جدید میں، جس دور میں ہم ہیں یا ہم رہنے پر مجبور ہیں، اس میں گویا اپنے باطن کو خلا سے محفوظ نہ رکھ سکیں گے۔ تو تزکیہ نفس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس سے آدمی کیسا ہونا چاہیے، آدمی حقیقت میں کیا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے، یعنی اپنی حقیقت کو اپنی شخصیت کے تمام نظام میں متحرک رکھنا چاہیے، اور اس کو اپنے تصور انسان کو اپنی شخصیت کی تشکیل میں واحد محرک کے طور پر جو ہے وہ بیدار رکھنا چاہیے۔ تو یہاں نفس سے مراد ہے آدمی۔ تزکیہ نفس اس کا مطلب ہے آدمی کی باطنی صفائی، آدمی کے باطن اس کی حقیقت کا ایکٹیو کنٹینر بن سکے، پروڈکٹیو مظہر وہ حامل بن سکے۔ یہ تزکیہ نفس کا ایک مجموعی مقصود ہے۔ تو جیسے کہ ہم اپنے بارے میں تصور جو ہے وہ انسان ہونے کا یا غیر انسان ہونے کا بعد میں رکھتے ہیں، ہمارا اپنے بارے میں تصور یا آئیڈیا آف مین وہ ہے بندگی کا، اور یہ بندگی کا تشخص جو ہے وہ ہمیں فطرت کے ساتھ ہم وجودی کی حالت میں رکھتا ہے۔ یہ ہمارے اندر جو غیر اختیاری قوتیں ہیں جن کا اثر ہماری شخصیت پر اچھا یا برا پڑتا ہے، ان غیر اختیاری قوتوں کو بھی ہمارے تشخص کی تشکیل میں ایک بامعنی اور مثبت اور پروڈکٹیو کردار عطا کر دیتا ہے، وہ ہے بندگی۔ تو جب ہم کہیں گے کہ انسان ہمارا آخری تشخص ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے لاشعور اور اپنے بناؤ یا بگاڑ کے غیر اختیاری محرکات سے کے جواب دہ نہیں ہیں، یا ان کی طرف سے ہمیں بے فکر رہنا چاہیے۔ بندگی کا تصور ہمیں اس لائق بنا دیتا ہے کہ ہمیں بنانے اور بگاڑنے کی جو غیر شعوری غیر اختیاری چیزیں جو ہیں وہ سرگرم ہیں، برسر عمل ہیں، ہم اللہ کی بندگی پر قائم ہو کر اسے اپنی واحد مجموعی شناخت بنا کر ان غیر شعوری، غیر ارادی اور غیر اختیاری محرکات خیر و شر کو گویا ایک طرح سے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، ایک طرح سے نہیں، یقیناً اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور اس یقین کے پیچھے گویا یہ ہمارا اس یقین کی بنیاد جو ہے وہ ایمان باللہ پر ہے، تعلق باللہ پر ہے۔ یعنی تعلق باللہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ سے تعلق میں نفس کا سچا ہو جانا، وہ نفس کو جبر سے محفوظ کر دیتا ہے، یعنی نفس کو بگاڑنے والے غیر اختیاری اور غیر ارادی اور غیر شعوری جو عوامل ہیں، اللہ سے تعلق ان عوامل کو میرے قابو میں لے آتا ہے، اور وہ قابو مجھے کبھی دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، کبھی عبادات کے وسیلے سے میسر آتا ہے، اور کبھی صرف اللہ پر اس یقین کے صلے میں حاصل ہو جاتا ہے
کہ اللہ مجھے شیطان کے آگے بے آسرا نہیں چھوڑے گا، اللہ میرے اندر جو شر کا میرے شعور اور ارادے سے باہر جو ایک داعیہ اور مادہ رکھا گیا ہے، اللہ اس کو کبھی میرے اوپر غالب نہیں آنے دے گا، اس بنیاد پر کہ میں اس کے ساتھ تعلق میں سچا ہوں، میں اس سے محبت میں سچا ہوں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خیر کا اثر رکھنے والے جو محرکات ہیں وہ میرے اندر بیدار نہ ہو جائیں، جن کو میں خود سے بیدار نہیں کر سکتا، اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی خشیت یہ ماننا واجب کر دیتی ہے کہ شر کا وہ میلان جو میرے قابو میں بھی نہیں ہے اور میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، یعنی جس کا علم بھی مجھے نہیں ہے اور جس پر تصرف بھی مجھے نہیں حاصل، اللہ سے ڈرنا ان تمام داعیات شر کو جو ہے وہ قابو میں کر لے گا میرے مفاد کے لیے۔ اور رفتہ رفتہ جتنا اللہ سے تعلق میں صداقت بڑھتی جائے گی، اتنا شر کی قوتیں نہ صرف یہ کہ میرے علم میں آتی جائیں گی بلکہ میرے قابو میں بھی آتی جائیں گی۔ یہ بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ یعنی میں بندہ ہوں اور میں انسان ہوں، یہ کہنے میں کیا فرق ہے باعتبار نتائج بھی اور بلحاظ حقیقت بھی۔ تو اس میں مثال کے طور پہ کہ میں کہوں کہ میں ابن آدم ہوں، میں انسان ہوں، میں بنی نوع انسان میں سے ہوں، تو ظاہر ہے کہ خود کو انسان کہنے کے لائق ہونا ضروری ہے، کیونکہ سارا دین انسانوں کے لیے اترا ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ ایسا ہی ہے کہ میں اس رجسٹر میں اپنا نام لکھوا سکوں جس رجسٹر میں نام لکھا جانے کے بعد مجھے اللہ سے نسبت حاصل ہونے کا راستہ ملتا ہے۔ تو یہ اس حد تک تو ظاہر ہے بہت ضروری اور مطلب بدیہی ہے، یعنی سیلف ایویڈنٹ ہے۔ لیکن اس سے آگے جو ہے نا کہ میں انسان ہوں، آدمی اس اعتماد یا اس نتیجے یا اس ججمنٹ تک محدود نہیں رہ سکتا۔ یہ خود انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ محض انسان ہوں کہہ کر اپنی سرگرمیاں اور اپنا نظام حرکت روک دے، یعنی یہ سمجھ لے کہ صرف بنی نوع انسان میں سے ہونا بس کافی ہے، آگے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خود گویا انسانیت کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے۔ یہ انسان ہونے کی جو طبعی اور ذہنی ساخت ہے، یہ چیز اس کے خلاف ہے کہ انسان ہوں کہہ کے فارغ ہو جانا۔ تو یہ انسان ہوں مجھے کہتا ہے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں سر دست کیا ہوں اور اس کے بعد مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں سوالات، ان دونوں انکوائریز یا وہ جو اپنا تجزیہ کرنے کی جو ایک وہ ہے ضرورت یا فطرت، یہ دونوں اس وقت تک نہیں حل ہو سکتے جب تک انسان کیا ہے کا جواب، انسان کیسا ہونا چاہیے کا جواب باہر سے نہ آئے۔ ورنہ اپنی سبجیکٹیوٹی پر اپنے بارے میں پورا فیصلہ کر لینا، یہ انسان اور جانور میں فرق نہیں رہنے دے گا۔ تو انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈائریکشن قبول کر سکے، جو اپنے حقیقی مفاد کو اپنے عارضی نقصان پر ترجیح دے سکے، جو اخلاقی وجود بننے میں کامیاب ہو، وغیرہ وغیرہ، یعنی جو مثبت چیزیں ہیں،
وہ سب جیسے تصور کی جا سکتی ہیں کہ یہ انسان کی بیسک اور پرائمری ڈیفینیشن کا حصہ ہیں، اور میں جیسے نمونے کے طور پہ اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں. یہ پوری بات نہیں ہے لیکن محض بات واضح کرنے کے لیے ہے کہ میں ہوں. اس سے زیادہ یقینی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہونا یعنی ہوں تو مشترک ہے، اس میں مزید تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ہونا یعنی ہونا جو مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ کیا ہے، یعنی وجود کیا ہے. یہ سوال مصنوعی ہے یا میں ہوں کہتے وقت وجود کا نظریہ میں نہیں بیان کر رہا ہوتا. میں ہوں کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یعنی میں ایک سینس آف آئی ایمنس رکھتا ہوں بغیر کسی شک اور شبہ کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک آئیڈیا آف آئی ایمنس رکھتا ہوں جو مطلب جس سے نسبت پیدا کرنا میرے موجودہ حالت انا، حالت خودی، میری موجودہ شخصیت کو بدلنے کا تقاضا کرتا رہتا ہے، اور یہ تقاضا کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ میں کیا ہے؟ میں ایک بایولوجیکل یونٹ ہے، میں ایک نام ہے، میں ایک فرد ہے، ایک نسل ہے، ایک ذات ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی بایولوجی کی بنیاد پر، جغرافیے کی بنیاد پر اور نام کی بنیاد پر اور ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں ہوں. یہ یقینی بات ہے کہ میرا نام یہ ہے، پتہ یہ ہے. تو یہاں ظاہر ہے کہ میں پر یقین کرنے کے لیے یہ بنیادی شرطیں ہیں کہ میرا نام ہونا چاہیے، میرا جسم ہونا چاہیے، مجھے دوسرے کی تصدیق میسر ہونی چاہیے، کوئی مجھے تم کہنے والا ہونا چاہیے. تو یہ سب شرطیں جیسے اضطراری طور پر، فطری طور پر اور ایک مثبت معنی میں جبری طور پر پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ جو پوری ہو چکنے والی شرطیں ہیں، ان کے نتیجے میں ہوں کہہ دیا. لیکن کیا میں اپنے بارے میں، خود اپنے بارے میں اس قدر کافی سمجھتا ہوں کہ میں ہونے کی جو تاریخی اور وہ بایولوجیکل شرطیں ہیں وہ پوری کر دیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. میں کسی ایسے تشخص اور کسی ایسی آئی ایمنس کو اپنے لیے قبول نہیں کروں گا. میں سے مراد ہم سب. انسان کبھی ایسے تشخص کو قبول نہیں کرے گا جو جبری ہو، جو اس کی کوشش کے بغیر اسے حاصل ہو. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ کہ میں کس لیے ہوں. یعنی میں ہوں یہ ایک واقعہ ہے، محض ایک واقعہ ہے، اس میں میرا کوئی تعارف نہیں ہے. تو ایک واقعہ ہے، ایک استرار ہے، ایک تخلیقی جبر ہے. تو اب جب میں یہ سوچوں گا کہ یہ سب ہے، دماغ بھی ہے، آنکھ بھی ہے اور پسند ناپسند بھی ہے اور ایک معاشرتی زندگی بھی ہے، اس میں فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، تو ان سب ذمہ داریوں سے، ان سب یعنی کہ یقینی اور ضروری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا کوئی منہج بھی ہے، کوئی ان کا کوئی ایسا راستہ بھی ہے جس راستے پر چلنے سے، یعنی ذمہ داریوں کے جس راستے پر چلنے سے میرے میں ہونے کا جبر ختم ہو جائے، اس میں میرا اختیار فیصلہ کن حیثیت حاصل کر لے. جب میں اپنے اختیار سے تعمیر ہونے والے میں کو سامنے رکھوں گا اور پھر کہوں گا کہ میں ہوں،
تو اس میں ہوں میں یہ بات شامل ہوگی کہ میں نے اپنا مقصود تخلیق یا اپنے بارے میں اپنے ہی تصور کے جو اختیاری اور بالا تر ذہنی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ میں نے صحیح اور غلط کی ایک آفاقی تقسیم کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے خیر و شر کی بائنری کو مان کر اس میں اپنی ایک پوزیشن خیر کی طرف طے کر لی ہے، یہاں تک کہ اچھے برے اور مفید اور نقصان دہ ان سب چیزوں میں تفریق کرنے کے بعد میری شخصیت اب اس طرح کی ہو گئی ہے کہ جو مطلب جس نے میرے مفاد کو ذاتی نہیں رہنے دیا، میرے تمام مفادات وغیرہ کے تصور کو جو ہے وہ اقداری اور اجتماعی بنا دیا ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی کے شعور کے ساتھ بنا دیا ہے۔ تو اب جہاں میں یہاں تک پہنچوں کہ میں ہوں، میں نہیں ہوں کہنے کا بھی نتیجہ ہے۔ وہ آدمی میں ہوں نہیں کہہ سکتا جو میں نہیں ہوں پر کمر بستہ نہ ہو۔ تو یہ جو سطح ہے جو ہر انسان میں جیسے وہ اس کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ اپنی تصدیق مسلسل میں رہتا ہے، اپنی لگاتار تردید کرتے ہوئے وہ اپنے اس بات کو یعنی اپنی افرمیشن کو، سیلف افرمیشن کو زیادہ بامعنی، زیادہ کامل، زیادہ پرکشش بناتا رہتا ہے اپنے آپ کو کا انکار کرتے ہوئے۔ تو یہ نظام جب کھل جاتا ہے یعنی میرے نفس پر، میرے اپنے بارے میں ایک یقینی تصور کی حیثیت سے، تو پھر مجھے جو ہے وہ ایک ادراک ہوتا ہے کہ میں ہوں کہنے والی کوئی ایسی بنیاد ضرور ہونی چاہیے جو میں نہ ہوں کی گونج کو بڑھاتی رہے، میں نہیں ہوں کی گونج کو بڑھاتی رہے، مجھے اپنے آپ کو چھوڑتے رہنے پر راغب رکھے اور اس لائق رکھے کہ میں اپنی تکمیل کے لیے خود کو اینڈ لیسلی چھوڑتا جا رہا ہوں، اس تکمیل کے حاصل نہ ہو سکنے پر یقین رکھتے ہوئے۔ یہ جو بظاہر یہ کہنے میں ایک پیچیدہ سا تصور نظر آ رہا ہے، لیکن ہر آدمی اپنے تجربے سے جانتا ہے کہ اس کی شخصیت میں تعمیر کا عمل اینٹ پر اینٹ رکھنے کی طرح نہیں ہے۔ اس کی شخصیت کی تعمیر کا عمل ایک سیڑھی پر چڑھتے رہنے کا عمل ہے جس میں پچھلا زینہ جو ہے وہ توڑتے جاتے ہیں، یعنی واپسی کا راستہ نہیں، پچھلا زینہ توڑتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر آدمی اپنے تجربے سے جانتا ہے، اور چاہے وہ اس کو الفاظ میں بیان نہ کر سکے، یہ ایک غیر ضروری چیز ہے کہ الفاظ میں آپ اپنی حقیقت کے تموج کو، اپنی حقیقت کے مسلسل پریزنس کو جو ہے وہ الفاظ میں ڈھال سکیں، یہ غیر ضروری صلاحیت ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ میں اس پریزنس میں جو مجھے نہیں سے ہاں، نہیں سے ہاں میں رکھتی ہے، نہیں کی گونج کو کم کرتے ہوئے ہاں کے تجربے سے گزارتی ہے، تو وہ چاہیے، وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے بیان میں اس تصور میں اگر کوئی پیچیدگی یا مشکل لگے یا کوئی فلسفیانہ پن لگے تو یہ مطلب مجبوری ہے، اور مطلب یہ کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ صرف ایک متوجہ کرنے کا عمل ہے
بات کو سمجھانے کی کوشش نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ کہ جب ہم اس اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں یا اس ریئلائزیشن تک پہنچ جاتے ہیں کہ نہ میرا اس بات مکمل ہے، یعنی نہ میں ہوں کہنا مکمل ہے، اور نہ ہی میں نہیں ہوں کہنا مطلق ہے، مستقل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا میں جو ہے وہ کسی ریلیشن پہ ہے، جس ریلیشن پر میں کبھی کہتا ہوں میں ہوں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ کہتا ہوں میں نہیں ہوں، یعنی میں ہوں زبان سے ادا کر کے وہ میرے دل اور دماغ میں گونجتا ہے میں نہیں ہوں کی آواز بن کر۔ تو یہ جو ہے یہ پھر مطلب یہ کہ مجھے اس طرف خود بخود ہدایت فطرت میں ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ میں خود بخود اگر اپنے آپ سے سنجیدہ ہوں، اپنے مقصود تخلیق کی تلاش میں ہوں، تو میں خود بخود یہاں تک پہنچتا ہوں ان سب چیزوں سے گزرتے ہوئے کہ کوئی ہے جو جس کا ہاں نہیں میں نہیں بدل سکتا، اسی طرح کچھ ہے جس کا نہیں ہاں میں نہیں بدل سکتا، یعنی ایبسلیوٹ افرمیشن اور ایبسلیوٹ نگیشن، یہ انسانی شعور کا مطلب وہ ہے جو جس میں یہ سوئنگ کرتا ہے پینڈولم کی طرح۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ایبسلیوٹ افرمیشن اور ایبسلیوٹ نگیشن کے پولز میں رہے بغیر ہاں یا نہ کرنے کے عمل میں سنجیدہ رہے۔ تو اب یہاں سے کھلتا ہے کہ کچھ ایک چیز ہے جو بالکل ہے ہی نہیں، مثال طور پہ جس کا عدم مطلق نہیں ہے اور جس کا وجود مطلق نہیں ہے، وہ دماغ اپنے سارے پوٹینشیلز کو استعمال میں لانے سے قاصر ہے۔ تو ہمارے یہاں اب جیسے ایک وقت آتا ہے کہ آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے یا پہنچ سکتا ہے کہ ہاں وجود کو اس کے اطلاق اور ٹرانسینڈنس کے ساتھ میں نے پا لیا ہے۔ پا لیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان لیا ہے کہ ایبسلیوٹ افرمیشن کا حامل کون ہے یا وہ متقاضی کون ہے۔ اسی طرح اسی کی ایبسلیوٹ افرمیشن کو جاننا ہی ایبسلیوٹ نگیشن کی معرفت فراہم کرتا ہے، یعنی وجود کو اس کے حقیقی مصداق کے ساتھ جان لینا عدم کو بے نقاب کر دیتا ہے، عدم کے علم کو یقینی بنا دیتا ہے، عدم کو خود کانشسنس کی ایک ریفرنشیل کیٹیگری میں ڈھال دیتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ تزکیہ نفس جب ہم کہتے ہیں تو اس کا سفر، اس کے پڑاؤ، اس کے مراحل اور اس کا روڈ میپ اور اس میں مسافر کے اندر منزل کا پیشگی تصور، یہ سب اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کے نتائج بظاہر نیک بن جانے سے نہیں پورے ہوتے۔ تزکیہ نفس کا مقصود یہ ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میں اللہ کا سچا بندہ ہوں۔ بس تزکیہ نفس کی منزل بھی یہی ہے اور تزکیہ نفس کا محرک بھی یہی ہے کہ میں اپنی پہچان اپنے اختیار سے جو ہے وہ جیسے دریافت کرنے نکلا ہوں، دریافت کرنے مطلب کرافٹ کرنے نہیں، کہ میری ایک پہچان جبری ہے اور وہ بالکل واضح ہے، ناقابل تردید ہے، ناقابل تحقیق ہے، اور دوسری پہچان جو ہے وہ میری حقیقت کے طور پر ہے
اور وہ بھی میرے ارادے سے یا میرے سمجھنے سے موجود نہیں ہے، وہ بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے پاؤ اپنے اختیار سے، مجھے ڈھونڈو اپنے اختیار سے۔ تو وہ اس مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ بندگی کے لیے ہے تزکیہ نفس، اور بندگی کے جوہر تک کامیاب رسائی اس سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ میں نے جو چیز پانی چاہی وہ چیز مل گئی۔ تو اگر یہ حالت تزکیہ نفس کی ہر کوشش میں نہ ہو، ہر کوشش میں، تو وہ تزکیہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ تزکیہ کچھ گلٹ سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے، کچھ دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے، یا یہ کہ بعض مرتبہ عبادات وغیرہ میں رغبت پیدا ہو بھی جائے تو آدمی بندگی کے مقصود تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ سب باریکیاں اور نزاکتیں ذہن میں رکھتے ہوئے میں گویا نفس کا تزکیہ اپنے آپ کو اندر سے سنوار رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ سے تعلق میں سچائی میسر آ جائے بے شمار کمزوریوں کے باوجود۔ تو دوسرا جو ایک مسئلہ ہے تزکیہ نفس کے بارے میں، ایک رومانوی تصور ہے کہ گویا نفس مطمئنہ اسی زندگی میں حاصل ہو جائے، باطن بالکل شفاف ہو جائے، اور یہ یعنی آدمی کامل ہو جائے ہر پہلو سے۔ تو یہ تزکیہ نفس کا مقصود نہیں ہے، یہ تو خود پسندی سے پیدا ہوتا ہے، اس میں خدا اوجھل رہتا ہے، کمال کے لیے کوشش اللہ سے مخلص نہیں رہنے دیتی اکثر۔ تو تزکیہ نفس اس کا نام ہے کہ یا اللہ میں بایولوجیکل بینگ اور بایولوجیکل ڈیفینیشن کو قبول کرتے ہوئے اپنے لیے میں اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے جس حقیقت کا حامل بنایا ہے یہ ذمہ داری دے کر کہ اس حقیقت کو دریافت بھی کرو اور بیدار بھی رکھو، تو میں تو اس کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہے کہ کبھی گر پڑتا ہوں، کبھی نماز میں دیر ہو جاتی ہے، کبھی جماعت کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ یا اللہ میں صرف اس لیے تھوڑی کر رہا ہوں کہ میں خوب کامل بن جاؤں اور میرے اندر کوئی کمزوری نہ رہ جائے۔ اللہ نہ کرے کہ میں آپ کی طرف بڑھتے ہوئے اس طرح کا کوئی قصد بھی رکھوں، وہم بھی رکھوں۔ آپ سے کمال کی طلب تھوڑی کر رہا ہوں، میں آپ سے اپنے نقص پر راضی رہتے ہوئے رکھنے والی سچائی کا تعلق وہ کیا نام ہے سچائی کا طالب ہوں۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہم غلطیاں کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، خیال میں، اعمال میں، فیصلوں میں، خواہشات کی شکل میں، یعنی ہمیں کامل بننے کی نفی کے ماحول میں رہتے ہوئے صداقت کو پورے کا پورا حاصل کرنا ہے، بس یہ تزکیہ ہے۔ تو اس میں جو ہے تزکیے کے کئی وہ ہیں پڑاؤ اور کئی وسیلے ہیں جو اللہ ہی کے بتائے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ تزکیے کی ہر مہم میں، تزکیے کی ہر کوشش میں روڈ میپ تخیلی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک نصاب کی طرح سامنے ہونا چاہیے، یعنی وہ بہت آبجیکٹیو ہونا چاہیے، اسی کو میں سبجیکٹیوائز کرتا چلوں، اسی کو اپنے اندر جذب کرتا چلوں، اپنے مزاج کے ساتھ، اپنے مطلب دوسرے کے مزاج سے مختلف ہوتے ہوئے بھی، تو اب آبجیکٹ ایک ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے،
وہ آبجیکٹ جب میں اپنے اندر جذب کرتا ہوں، یعنی اسے سبجیکٹیوائز کر لیتا ہوں، تو اس کی تاثیر کے جو انداز ہیں اور مظاہر ہیں وہ میرے انفرادی ہیں۔ تو جو شخص باطن میں انفرادی اور ظاہر میں اجتماعی بننے میں ناکام ہو، وہ اللہ سے تعلق میں مطلب سنجیدہ نہیں ہے، وہ اللہ سے محبت اور خشیت میں ابھی مزید عنایتوں کا طالب ہے۔ تو واضح ہے نہیں بات کہ تزکیہ نفس کی تاثیرات انفرادی صورتیں اور حالتیں رکھتی ہیں، لیکن تزکیہ نفس کیا ہے، کن ذرائع سے ہوگا، کس راستے سے ہوگا، کس زاد سفر کے ساتھ ہوگا اور کس کی رہنمائی میں ہوگا، یہ سب طے شدہ ہے۔ اس میں مجھے آپ کو سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سب کچھ طے شدہ ہے، اور ہر چیز جیسے ہمارے سامنے مہیا ہے کہ بس یہ سارا نظام سفر تیار ہے، منزل تک پہنچنا یقینی ہے، راستے کی بھی ساری تفصیل تمہیں یہاں تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے، تو کوئی ایسی چیز، ایسا پڑاؤ، ایسا منظر نہیں آئے گا جو تمہارے لیے اجنبی ہو، تم کو ارے یہ بھی ہونا تھا، بالکل ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں۔ کوئی تجسس نہیں، کوئی سسپنس نہیں، کوئی اندھیارہ نہیں، کوئی پراسراریت نہیں، ڈے لائٹ میں سفر کرنا ہے۔ ہاں، اب سورج کی روشنی ہر ایک کو الگ الگ انداز سے روشن کرتی ہے، بس اس پہ رہو اور اس پہ مطلب اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ تم یہ کہہ سکو کہ سورج ایک ہے، لیکن اس کی باطن پر تاثیر وہ انفرادی ہے، ہر آدمی کے ظرف کے مطابق ہے، ہر آدمی کے مزاج کے مطابق ہے، ہر آدمی کے تخیل کے مطابق ہے، اور ہر آدمی کی ضرورت کے مطابق ہے۔ یہ سب چیزیں انفرادی ہوتی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے جاننا۔ تو اس لیے تزکیے کے بارے میں جتنی اصطلاحات ہیں، اصطلاحات کیا ہیں؟ یہ سواریاں ہیں یا پڑاؤ ہیں یا زاد سفر ہے جو طے شدہ ہے، اور ان کا نام رکھا ہے، وہ نام بھی اللہ نے رکھا ہے کہ اس سواری کا نام توبہ ہے، اس سواری کا نام شکر ہے، یا تمہارے سامان سفر میں انابت ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، تسلیم و رضا ہونی چاہیے۔ مطلب یہ سب طے شدہ ہے۔ مجھے آپ کو اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی یہ مطلب تحقیقی کارروائی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم یہ سب سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اب اس میں ایک اصطلاح ہے انابت۔ انابت کا مطلب ہے کہ تم سچے مسافر ہو یا نہیں۔ تو گویا انابت ایک وہ ہے محرک، ایک سامان ہے جو مسافر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے چلنے سے پہلے۔ وہ ہے کہ اللہ کی طرف لپکنے کا شوق لے کر اللہ تک پہنچانے والے راستے پر قدم رکھو۔ یہ پری کوالیفیکیشن ہے، جس میں اللہ کی طرف لپکنے کا شوق نہیں ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ اس کا مطلوب نہیں ہے۔ تو اس میں انابت بہت اہم لفظ ہے۔ جیسے توبہ ہے نا، توبہ میں فعل غالب ہے، فعل غالب ہے حال پر، اور انابت میں حال ہی حال ہے۔ انابت گویا ایک رجحان ہے، ایک جذبہ ہے، ایک اندرونی فیصلہ ہے، اور اس کے اظہار کے الفاظ اور وہ جو فارمز ہیں وہ طے شدہ نہیں ہیں۔ یہ میننگ کی طرح ہے، یعنی ایک وہ کیا کہتے ہیں،
ایک معنی کی طرح ہے جس کو کئی لفظوں سے جس کو کئی لفظوں کا کانٹینٹ بنایا جا سکتا ہے۔ انابت حال ہے۔ تو ایک بہت بڑے ماہر لغت اور عالم پرانے، وہ امام کفوی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ انابت یعنی انابت کیا ہے، اسے ڈیفائن کرنے کے لیے کہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا، صرف اللہ کی طرف لپکنا، اللہ کی طرف ہر صورتحال میں رخ کیے رکھنا۔ انابت کا مطلب واضح ہو گیا کہ اللہ کی طرف شوق اور اشتیاق اور جذبے کے ساتھ یکسو رہنا، اور اس یکسوئی کو بڑھانے کے لیے مسلسل چلتے رہنا۔ یعنی منزل کا شوق تمہیں ایتھلیٹ بنا دے راستے پر، تو یہ انابت ہے۔ تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انابت ایک دوڑ ہے، ریس ہے۔ دیکھیے کیسے ہمارے بڑے پرانے والے جو بڑے ہیں، بڑے پرانے ہی رہ گئے ہیں اب تو، وہ کتنے جیسے کرامت تھی ان کے کلام میں۔ دیکھیے ابن قیم، حافظ ابن قیم جو میرے تو بھائی بہت محبوب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انابت ایک دوڑ ہے، ریس ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کی۔ یعنی ہم سب دوڑ لگا رہے ہیں نیکی میں آگے بڑھنے کی، قرآن کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ تو وہ جو دوڑ ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، انابت کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اتنا نہیں، اب پوری بات یہ ہے کہ انابت ایک دوڑ ہے نیکی میں دوسروں سے، یعنی وہ ساتھ دوڑ لگانے والوں سے آگے رہنے کی، مسلسل استغفار اور اخلاص عمل کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کے کوئی تعریف انابت کی میرے تصور میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، اسے کہتے ہیں جیسے الہامی دانش کا اظہار، اس کو کہتے ہیں واقعی عارف باللہ کا کلام، کہ ایک جملے میں بتا دیا نا، ہم 2 گھنٹے بولتے رہیں کچھ نہیں ہو، اس کا ایک حصہ بھی ہم نہیں پورا کر سکتے۔ تو یہ جیسے وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا کلام کلاموں میں امام ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی ہے یہ کہ انابت اللہ کی طرف لپکنا ہے، اللہ کی طرف تیز رفتاری سے لپکنا انابت ہے۔ اور اس لپکنے میں ظاہر ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ شامل ہے نا۔ تو بندگی کا ایک ٹریک ہے، وہ جو کیا میراتھن جو ہے وہ ایک ٹریک بنا ہوا ہے بندگی کی میراتھن کا۔ تو ایمان لاتے ہی اس ٹریک پہ آدمی چلا جاتا ہے، وہاں ظاہر ہے کہ سب بندوں کی دوڑ لگ رہی ہے، کیونکہ ایمان لاتے ہی جو پہلا عمل ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس ٹریک پہ ہم چلے گئے۔ اب وہاں ایک دوڑ لگ رہی ہے سب اہل ایمان، سب طالبان رب کی، تو اور وہ سب ایک دوسرے سے آگے رہنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو آگے رہنے کے لیے دوڑتے رہنے والا اس ٹریک پر اول ہی رہتا ہے۔ یہ بات اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یا میں اس کی نیکیاں مجھ سے کم رہ جائیں، یہ والی مسابقت اور مقابلہ تھوڑی ہے۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس کی شرط پوری کرنے والا ایتھلیٹ وہ فرسٹ آتا ہے، وہ ونر ہوتا ہے۔ یعنی یہ دوڑ کے خاتمے تک پہنچ جانے والا درست زاویے سے وہ بس وہاں جو وکٹری اسٹینڈ ہے وہ 3 قدم پر نہیں ہے کہ ونر اور رنر اپ، وہ ایک ہی ہے، بس وہاں سب ونر ہیں۔
تو وہ چاہے 100 سال پہلے پہنچا ہو، یہ 100 سال بعد پہنچا ہو، یا دیکھنے والوں کی نظر میں یہ پہلے اور وہ بعد میں پہنچا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب اگر دوڑ کی شرطیں پوری کرتے ہوئے وہاں تک رینگتے ہوئے بھی پہنچے ہیں تو ونر ہیں۔ تو وہ کیا ہے، شرط کیا ہے؟ نیکی میں آگے بڑھنے کی شرط کیا ہے؟ انابت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ وہ ہے مسلسل استغفار اور اخلاص، یعنی ریا کے بغیر، نفاق کے بغیر، دکھاوے کے بغیر، دعوے کے بغیر، بالکل اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو اپنے اوپر سے کھرچتے رہنا۔ جو اپنے آپ کو اپنے اوپر سے کھرچتا رہے گا وہی اللہ کے آگے مخلص ہے۔ تو اب جو آدمی اپنی ہی نفی کرتے ہوئے دوڑ رہا ہے تو وہ دوڑتے دوڑتے جب وہاں پہنچے گا درست جگہ پہ تو وہ اپنی نفی ہر ایک کر چکا ہوگا نا، تو بس جو نہ ہونے میں کامیاب ہو گیا وہ ونر ہے۔ تو اس میں تو سبھی نہ ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے۔ تو عمل میں اخلاص ہو، نیت خالص ہو، اور دوڑتے وقت استغفار میں وہ جو ہے وہ وقفہ اور تعطل نہ آنے پائے، یعنی استغفار کی کیفیت کم نہ ہونے پائے۔ استغفار فیول ہے، فرض کیا یہ کوئی گاڑیوں کی دوڑ ہے تو اس میں فیول جو ہے نا وہ استغفار ہے، یہ اگر ختم ہو گیا تو بس بیٹھ جائیں گے آپ۔ تو مسلسل استغفار یعنی انابت کی روح کے ساتھ اور درست نیت کے ساتھ، جس کے بغیر انابت بے معنی ہے، یعنی بندہ دوڑ رہا ہے اپنے رب کی طرف، تو اگر وہ بندہ جو ہے وہ خالص ہونے میں ناکام ہے، اللہ کے لیے جو خالص ہونے میں ناکام ہے اندر باہر سے، تو وہ ظاہر ہے کیا پہنچے گا۔ تو اب دیکھیں اس میں یہ کرامت ہے، یہ کہ انابت ایک دوڑ ہے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، مسلسل استغفار اور اخلاص عمل کے ساتھ۔ اس دوڑ میں جو ہر قدم ہے، ہر سٹیپ جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار رکے گا تو اگلا قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو آپ سوچ لیں، دو ایسی دوڑ کا تصور کریں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ استغفار اور اپنے آپ کو مسلسل خالص کرتے چلے جانا، یہ دو شرطیں ہیں۔ ان کو پورا کر دیا تو بس ہم منیب ہیں، عبد منیب ہیں، ابراہیمی ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث اور امتی ہیں انشاءاللہ۔ تو یہی ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ذرا سبجیکٹو تعریف ہے، وہ بالکل وہ قانون کی طرح، انہوں نے جو پہلی تعریف کی ہے وہ قانون انابت بتایا ہے۔ اب کیونکہ قانون اگر میرے لیے مرضی سے اور خوش دلی کے ساتھ بائنڈنگ ہو تو وہ میرے احوال ضرور بناتا ہے، وہ احوالی رنگ ضرور اختیار کرے گا۔ تو اب اس پہلو سے کہہ رہے ہیں کہ انابت قلب کا اعتکاف ہے، جیسے بدن کا مسجد کے حدود میں رہنا اعتکاف ہے، قلب کا اللہ کے حضور میں رہنا انابت ہے۔ ذرا سے یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے سے زیادہ محسوس کریں۔ پہلی والی چیز سمجھنے کی ضرورت پوری کر دیتی ہے، وہ جو آپ کا پہلا وہ ہے۔ یہ اب وہ آپ کو کہنے ہیں کہ سبجیکٹیوائز کرو، سمجھے ہوئے کو سبجیکٹیوائز کرو۔ اب یعنی کہ اب انفرادی نتائج کے حامل بن کے دکھاؤ، اپنے پیالے کو منفرد بنا کے دکھاؤ اللہ کی عطاؤں کے سامنے۔ تو اب کہہ رہے ہیں انابت قلب کا اعتکاف ہے،
یعنی انابت اللہ کی حضوری میں رہنے کا ایک قلبی حال ہے، تسلسل کے ساتھ اور اضافے کے ساتھ۔ جیسے مثال، اب ہم ایسوں کے لیے مثال دینی پڑتی ہے کہ جیسے بدن میرے جسمانی وجود اگر مسجد میں کو اعتکاف کرنا ہے تو مسجد اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے، یعنی کہ رمضان میں اگر اعتکاف کریں تو ظاہر ہے، یا غیر رمضان میں اعتکاف کریں گے تو مسجد میں جا کریں گے، اپنے جسمانی وجود اور جسمانی شناخت کے ساتھ کریں گے نا۔ تو مسجد میں بدن اعتکاف کرتا ہے، اور قلب جو ہے اس کو کسی بھی جگہ کی حاجت نہیں ہے۔ قلب کے لیے کو مسجد اور گھر کی پابندی نہیں ہے، جو بدن کی وجہ سے ہے کہ یہ پاکیزگی کے ماحول میں رہے۔ تو قلب اگر اللہ کے حضور میں رہنے کا عادی ہو گیا ہے، قلب اگر اللہ کی حضوری رکھتا ہے یکسوئی کے ساتھ، یعنی اللہ ہی اللہ ہے کہ ماحول میں رہتا ہے، تو یہ انابت کی سبجیکٹو تعریف ہے، یعنی یہ انابت سے پیدا ہونے والا ایک مستقل اور جیسے کیا کہتے ہیں پیٹنٹ حال ہے۔ تو حقیقت میں یہ ابن قیم ہی صاحب فرما رہے ہیں، حقیقت میں دل کی آزادی کی حد اللہ کی محبت اور اس کا ذکر ہے۔ مطلب یہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ ہم لوگوں کے باطن کو زندہ کر سکتا ہے، ہماری مسیحائی کر سکتا ہے ہماری مردہ دلی کی، کہ حقیقت میں دل کی آزادی کی حد، دل آزاد ہے سب کچھ چھوڑنے اور کچھ پانے میں، دل مکمل طور پر اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، حقیقتاً تو دل آزاد ہے۔ تو لیکن یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ دل کی یہ بے مثل آزادی، اس کی حد یعنی اس کی منزل، اس کا دائرہ، اس کا لامحدود دائرہ، وہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت اور اسے یاد رکھنے کا حال اور فعل۔ تو جو دل اللہ کی محبت میں رہتا ہے اور اس کی یاد کے اندرونی ماحول اور مطلب افعال میں رہتا ہے، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تو وہ گویا انابت سے فیض یاب قلب کا مالک ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں اسی بات کو، ہاتھ پاؤں بھی پابند ہیں کہ اطاعت کریں اسی کی، یعنی اللہ کی اخلاص کے ساتھ، پیغمبر علیہ السلام کی مطلق اور غیر مشروط پیروی میں۔ تو وہ جو ہے وہ یہی پابندی، یہی قانون دل کے لیے آزادی بن جاتا ہے۔ دل اس پابندی کو گویا حقیقی آزادی کا پروانہ بناتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جس کی سرحدیں نہیں ہیں، جو بے حد ہے، جو لامتناہی ہے۔ تو اگر کسی کو لامتناہیت کے ماحول میں رکھ کر اس سے عمل کرنے کی جو ہے وہ عمل طلب کیا جائے اور تعمیل کا ماحول غیر متناہی اور غیر محدود رکھا جائے، تو یہ حقیقی آزادی ہے، اور اس حقیقی آزادی کا شعور اور تجربہ قلب کے میں انابت پیدا ہو جانے سے نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ بہت زیادہ مطلب ان لوگوں کے اتنے فقرے ہیں کہ اس پہ بہت وقت لگا دو تو بھی تسکین نہیں ہوتی کہ بھئی ہم نے اس کو پوری طرح نہیں سمجھا اور پوری طرح بیان نہیں کر پائے اس کی مراد کو۔ تو بہرحال
یہ جو ہے یہ انابت میں آج تک ابھی تک جو دو ہی تین قول ہم نے پڑھے ہیں، لیکن یہ مطلب خواہش تھی کہ ان کو اچھی طرح کھنگال لیں، ان اقوال کو، اللہ کے دوستوں کے ان اقوال کو، کامل الانابہ بندوں کے اقوال کو کھنگال لیں۔ تو آج جیسے ہم نے ابن قیم ہی صاحب کے 2 اقوال کو اپنی بساط بھر کھنگالنے کی کوشش کی ہے، وہ ظاہر ہے اور یہ یقین ہے کہ ہم بس سطح پہ ہی ہاتھ پاؤں مارتے رہے ہیں، تہ تک پہنچنے میں تو ناکام ہی رہنا تھا، جو رہے بھی۔ تو لیکن میری خواہش بھی ہے اور شاید ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم انابت پر ایک گفتگو قرآن کے دیے گئے یعنی قرآن نے انابت کا مصداق جس ہستی کو بنایا ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو ان کے حوالے سے ہم اگلی مرتبہ چاہے مختصر رکھتے ہوئے انابت پر گفتگو کریں گے، کیونکہ سیدنا ابراہیم کا حوالہ آئے بغیر اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کے تمام آئیڈیلز وہ ایکچولائزڈ حالت میں نہیں دکھائی دیں گے اگر سیدنا ابراہیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ریفرنٹ نہ بنایا جائے۔ تو آپ کی کیا شان ہے؟ تو انشاءاللہ اس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی مدح کی سعادت نصیب ہو جائے گی، اور پھر آپ کے حوالے سے گویا انابت ہمارے لیے بہت جانی پہچانی دیکھی بھالی چیز کی طرح ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔